یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اس خدا کی جس نے کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، مکے کے لوگوں تمہیں کیوں یقین نہیں آتا، ہم نے قرآن مجید اپنے بندے محمد پر نازل کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرا پیغمبر آپ اعلان کر دیں میں بھی اسی طرح بشر ہوں جس طرح تم بشر ہو، صرف فرق یہ ہے کہ تم عام آدمی ہو میں عام آدمی نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کر عظیم منصب عطا فرما دیا۔ تقریباً میں قرآن آیات کا میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے، تو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ انسان ہمارے جیسے بالکل نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی پیغمبر ہمارے جیسا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہمارے لیے زمین کی مٹی اٹھائی، لیکن جب پیغمبر کی تخلیق کی اللہ نے پیغمبر کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ عالم لوگ بتاتے ہیں کہ زمین کی مٹی میں کدورت ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، اور جنت کی مٹی پاک ہے اس لیے نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی پر خدا کی حفاظت ہوتی ہے، خدا کا پہرا ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نبی سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ بلکہ میں تو اگلی بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی معصوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں معصوم بن جاتا ہے، نہیں 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 نہیں۔ نبی کی تخلیق جنت کی تخلیق ہے، نبی کی تینت جنت کی تینت ہے، نبی کا خمیر جنت کا خمیر ہے، اور نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کچھ اور بات فرماتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں کہہ سکتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، علماء کا خادم ہوں، لیکن جہاں تک میں اپنے بڑوں سے سمجھ سکا ہوں بات اور دیکھ سکا ہوں تو میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں۔ اللہ کا نبی جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو پیغمبر پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی بات میری؟ دنیا کا عہدہ نہیں ہے کہ بعد میں جا کے نبی بنتا ہے، نہیں 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 نہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ بتاتا نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بتانے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ اعلان کرنے کی اجازت، اس لیے نبی خاموش زندگی کو ہوتا پیغمبر پہ۔ اس کی کئی دلیلیں خود قرآن مجید میں ہیں، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اور نبی کی عظمت کو بھی واضح فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے عالم ارواح میں اپنے نبیوں سے وعدہ لیا، اے نبیوں کی جماعت، ابھی دنیا بنی نہیں ہے، ابھی جسم بھی نہیں بنے، اور اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے، اس کا مطلب ہے نبی پہلے سے نبی ہے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ ثم جاءکم رسول، اگر میرا پیغمبر تمہاری موجودگی میں آ جائے پھر تم نے اپنا کلمہ نہیں پڑھنا، اپنی شریعت پر عمل نہیں کرانا، اپنے طریقے کو نہیں چلانا، بلکہ تم پر لازم ہے میرے نبی پر ضرور ایمان لے آؤ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ ابھی نبی کی پیدائش نہیں ہے، اور اللہ پہلے فرما رہے رسول آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے نبی پیدائشی نبی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت میں فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آ رہا ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اور ترمذی کی حدیث میں تو بالکل صاف ہے، صحابہ نے پیغمبر سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، ابھی بابا آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، اللہ نے مجھے نبی پہلے بنا دیا تھا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور پیدائشی معصوم ہوتا ہے. اعلان اس وقت فرماتا ہے جب اللہ اجازت دیتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات میری یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو میرے دوست بزرگوں، حضرت نبی علیہ السلام کا مقام تمام نبیوں میں جب اونچا ہے اور آپ کی ہم افضلیت کے قائل ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوقیت کے قائل ہیں اور نبی علیہ السلام کی برتری کا عقیدہ رکھتے ہیں. تمام انبیاء سچے تھے، تمام انبیاء معصوم تھے، تمام انبیاء اللہ کے نمائندے تھے، لیکن ہمارے پیغمبر کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ ہے. اگر بشر تھے تو بشریت میں اعلیٰ، اگر مرد تھے تو رجولیت میں اعلیٰ، اگر معصوم تھے تو معصومیت میں اعلیٰ، اگر نبی تھے تو نبوت میں اعلیٰ، اگر رسول تھے تو رسالت میں اعلیٰ. اور پیغمبر کی افضلیت کے دلائل وہ بھی خود قرآن مجید میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو کئی منصب ایسے عطا کیے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا کیے. اللہ پیغمبر کے منصب کا اعلان کر کے کئی جگہوں پر اظہار فرما رہے ہیں. او الضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. اے میرا پیغمبر میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ وعدہ اللہ نے کسی نبی سے نہیں کیا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا آپ خوش ہو جائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کا ایک آدمی بھی اگر جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سب سے قرآن مجید کی حوصلے والی آیت ہے. اس میں اللہ نے میرے نانے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس کو خدا راضی کرے گا. تو میرا نانا راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی امت کی سفارش کرا کے پوری امت کو جنت نہیں لے جائے گا. بہت بڑی بات ہے میرے دوست. تو یہ افضلیت کی دلیل ہے میرے آقا کی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا ایک اور عہدہ اللہ وہ بھی قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن ٹیبہ سلطان پور میں شاید بیان نہیں ہو سکا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر نمازیں بھی ادا کریں، تلاوت قرآن مجید کی بھی کریں، تہجد بھی ادا کیا کریں. میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہو رہا جب قیامت کا دن آئے گا میں اپنے محبوب کو مقام محمود عطا کروں گا. یہ مقام بھی میرے آقا کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. اس کا نام ہے مقام محمود. آپ نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے. میں محمد دنیا میں مشہور ہوں لیکن آخرت میں احمد ہوں گا. دنیا سے جاؤں گا میں محمد ہوں گا، جب قبر سے اٹھوں گا تو احمد ہوں گا. میدان قیامت میں اللہ مجھے مقام عطا کرے گا، اس کا نام مقام محمود ہوگا. ایک جھنڈا ملے گا اس کا نام لواء الحمد ہوگا. میری امت کا نام حمادون ہوگا. آپ نے فرمایا جب امت کی سفارش کروں گا تو محمد ہوں گا، جب امت کو لے کر جنت میں جاؤں گا تو پھر احمد ہوں گا. سب کہو صلی اللہ ہو. بھائی درود شریف پڑھتے رہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا ایک اور منصب بھی اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں. وہ میرے آقا کی امتیازی شان ہے اور کسی پیغمبر کو وہ منصب نہیں ملا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے لوگوں محمد میرا